خالق كل مكان مكين، وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك ما في النار ومن حولها يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك فلما رآه تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. لا تخف إني يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم بزرگان ملت، معزز سامعین کرام و عزیز بھائیو، ابھی 19واں پارہ سورۃ النمل کے پہلے رکوع کی جن آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا کہ سورہ کی ابتدا گزشتہ ہو چکی ہے، اور یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی ابتدا ہو رہی ہے. تو ان آیات کریمہ کا ترجمہ ہے اذ قال موسیٰ لأہلہ. اس وقت کو یاد کرو کہ جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل سے کہا، یعنی اپنے اہلیہ سے کہا، اپنی زوجہ سے کہا کہ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے، کہ لعلی آتیکم منہا بخبر، سآتیکم منہا بخبر، کہ ان قریب میں تمہیں وہاں سے ایک خبر لے آؤں گا، او آتیکم بشہاب قبس، یا تمہارے پاس وہاں سے ایک آگ کا شعلہ یعنی آگ کی چنگاری لے کر آؤں گا، کہ جس وقت کی سخت ضرورت تھی. بشہاب قبس لعلکم تصطلون، تاکہ تم تاپو، تاکہ تم اس سے گرمی حاصل کرو، تاکہ تم سیکو. فلما جاءہا، تو جب وہ یعنی موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس آئے کہ جس آگ کو انہوں نے دور سے دیکھا تھا، نودیا، تو ندا کی گئی، انبورک من فی النار، یہ ندا کی گئی، یعنی رب العالمین کی بارگاہ سے ندا ہوئی کہ انبورک من فی النار، جو آگ میں ہے، ومن حولہا، اور جو اس کے اطراف ہے وہ بابرکت ہے، وہ برکت والا ہے. فسبحان اللہ رب العالمین، اللہ کی ذات پاک ہے جو سارے عالمین کا رب ہے. یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہ انا اللہ العزیز الحکیم، کہ اللہ عزیز غالب ہے، حکمت والا ہے. والق عصاک، اور تم اپنے عصا کو، اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینکو، ڈالو. فلما رآہا، تو جب انہوں نے اس لاٹھی کو، اس عصا کو تہتز، حرکت کرتے ہوئے دیکھا، یعنی چلتے ہوئے دیکھا، کانہ جان، گویا کہ سانپ ہے، ایک سانپ کی خاص قسم کو جان کہا جاتا ہے، گویا کہ ایک سانپ ہے. کہ واللہ مدبرن، تو آپ نے اس منظر کو دیکھ کر پیٹ پھیر کر چل پڑے. ولم یعقب، مڑ کر بھی نہیں دیکھا، کہ اللہ تعالیٰ نے ندا فرمائی کہ ولم یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ کہ تم مت ڈرو، خوف مت کھاؤ. انی لا یخاف لدی المرسلون، یقیناً میرے پاس
جن کو رسول بنایا جاتا ہے، مرسلین کو خوف نہیں ہوتا، اس سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، الا مگر خوف اسی کو ہوتا ہے من ظلم، جس نے ظلم کیا، الا من ظلم، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الا من ظلم ثم بدل، پھر اس ظلم کرنے کے بعد بھی اگر کوئی ثم بدل حسنا بعد سوء، کہ اس نے یعنی برائی کے جگہ اچھائی سے تبدیل کر دی، یعنی برائی کے بعد توبہ کر کے اچھے کاموں کو اختیار کیا، تو فإنی غفور رحیم، تو ایسے شخص کو بھی میں بخشنے والا ہوں، مہربان ہوں۔ جبکہ یعنی گویا اس کی یعنی خلاصہ یہ ہے کہ جبکہ انبیاء کرام تو گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، میں تو تم کو گناہوں سے دور رکھا، جبکہ ایسے یعنی مجرمین کو بھی میں معاف کرتا ہوں اور بخشتا ہوں۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ وَأَدْخِلْ يَدَكَ، تم اپنے ہاتھ کو فی جیبک، اپنے گریبان میں ڈالو، یعنی قمیص کے جو سامنے کا جو حصہ ہوتا ہے کہ جس میں اوپر کے جو حصے کو گریبان کہا جاتا ہے، جیب کہا جاتا ہے، وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، وہ ہاتھ نکلے گا چمکتا ہوا بغیر کسی بیماری کے۔ فِي تِسْعِ آیَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ، جو 9 نشانیاں تمہیں دی گئی ہے، جو 9 معجزات دیے گئے ہیں، ان میں سے یہ معجزات 2 معجزات ہیں، یہ 2 معجزات ان 9 معجزات میں ہیں جو فرعون کی طرف اور اس کے قوم کی طرف تمہیں دے کر بھیجا گیا۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ فسق و فجور والی قوم ہے، وہ گنہگار قوم ہے۔ فلما جاءتہم آیاتنا، اس کی دلیل بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے فسق و فجور کی دلیل یہ ہے کہ جب ہماری نشانیاں ان کے پاس آئی، فلما جاءتہم، ایسی نشانیاں مبصرۃ، جو ان کی بصیرت کو کھولنے والی ہے، جو روشن نشانیاں ہیں، قالوا ھذا سحر مبین، اتنی کھلی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ یہ کھلا جادو ہے۔ وجحدوا بہا، انہوں نے ان معجزات کا، ان نشانیوں کا انکار کیا، ظلما و علوا، کیسے؟ ظلم سے اور زیادتی سے، وجحدوا بہا واستیقنتھا انفسہم، جبکہ ان کے نفس اس بات کو یقین سے جانتے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے، ان کے نفس کے یقین کرنے کے بعد بھی انہوں نے اس کو ظلم اور زیادتی سے انہوں نے ان کا انکار کیا۔ وجحدوا بہا واستیقنتھا انفسہم ظلما و علوا فانظر، تو آپ دیکھیے کیف کان عاقبۃ المفسدین، کہ مفسدوں کا، فساد مچانے والوں کا انجام کیسے ہوا۔ محترم حاضرین، جیسا کہ اس سے پہلے بتایا جا چکا کہ سورہ شعراء اور سورہ نمل میں جو آپس میں ایک ربط ہے کہ وہاں جن انبیاء کرام کا ذکر نہیں آیا، وہاں مزید ان انبیاء کا ذکر بھی کیا گیا، جیسے آگے چل کر حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے جو سورہ شعراء میں نہیں کیا گیا، لیکن جن انبیاء کا ذکر آ چکا تھا، لیکن بعض ان کے پہلوؤں کا، بعض یعنی جوانب کا ذکر نہیں آیا تھا، ان جوانب، ان پہلوؤں کا ذکر اس میں آ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ گرچہ کہ تفصیل سے گزر چکا تھا، لیکن جس پہلو کی طرف یعنی تفصیل سے نہیں اس میں روشنی نہیں ڈالی گئی، سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں سب سے پہلا قصہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ نے جو قصہ ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں کیونکہ بہت سی عبرتیں ہیں، خاص طور پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب قریش اہل مکہ جب انکار کر رہے تھے، ایسے موقع پر کہ یعنی یہ اس واقعے کو بکثرت بیان کرنا یہ عین حکمت اور عین علم کے مطابق تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس سے پہلے، اس آیت سے پہلے یعنی کیا فرمایا، انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم، یقیناً آپ کو یہ قرآن عطا کیا جا رہا ہے اس ذات کی طرف سے جو حکیم و حکمت والی، علم والی ہے۔ تو لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ آپ کو جس یعنی ذات نے یہ قرآن عطا کیا وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بار بار بیان کرنا اس میں ایک بڑی حکمتیں ہیں۔ ان بڑی حکمتوں میں سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ تاکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار تسلی ہو، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بکثرت بیان کیا گیا، کسی نبی نے ان کی قوم کے قصے کو اس کثرت سے بیان نہیں کیا گیا تاکہ اللہ کے حبیب کو بار بار تسلی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو یوسف علیہ السلام کے قصے کی طرح پورا ایک ہی سور میں بیان کر دیا جاتا، پھر ذکر نہیں کیا جاتا، ایسا نہیں ہوا۔ جیسے یوسف علیہ السلام قصہ مکمل طور پر بیان کیا گیا لیکن دوسرے مقام پر کہیں ذکر نہیں کیا گیا سوائے کہ قرآن کریم میں یوسف علیہ السلام قصے کا تو ذکر نہیں کیا گیا، صرف ان کا نام یعنی بحیثیت نبی کے 2 مقامات پر سورہ یوسف کے علاوہ لیا گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس لیے بیان نہیں کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بیان کرنے میں تسلی تھی، تسلی ایک مرتبہ میں تسلی پوری نہیں ہوتی، محبوب کی محبت کی نشانی یہ ہے کہ بار بار تسلی ہو، اس لیے بار بار قصہ بیان کرنا مقصود تھا، اس لیے ایک ہی مقام پر سارے کے سارے واقعے کو بیان نہیں کیا گیا۔ تو یہ یعنی کہیں کسی پہلو کو بیان کیا گیا، کہیں کسی پہلو کو بیان کیا گیا تاکہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مسلسل یعنی تسلی کا سامان ہوتے رہے۔ تو اب یہاں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ جو یعنی حکیم و علیم کی طرف سے آپ کو قرآن دیا گیا، جو اس سے متصل
اس سے قبل کی آیت ہے۔ تو چنانچہ یہ جو ان واقعات میں بے شمار اللہ تعالیٰ نے حکمتوں کو اور بے شمار علم کی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس میں موزن فرمایا ہے۔ تو اب آئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے، اس قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، لیکن اس سے پہلے ماقبل قصے انشاءاللہ سورہ قصص میں بھی آئے گا اور بھی مختلف مقامات پر گزر چکے ہیں۔ یہ درمیان کا واقعہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل سے قبطی کے قتل کے بعد آپ وہاں مدین جاتے ہیں۔ مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں تقریباً 10 سال رہتے ہیں۔ وہاں حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت صفورہ کا نکاح آپ سے فرماتے ہیں۔ جب آپ پھر مدین سے اب مصر کی طرف اپنے والدہ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں تو راستے میں بتایا گیا کہ سخت سردی کا زمانہ تھا، سخت سردی کا عالم تھا اور اندھیرا ہو چکا تھا، اور راستہ یہ بھی بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام بھول گئے تھے کہ مصر کا راستہ کون سا ہے۔ ایسے سخت نازک حالات میں ایک انسان کو رہبری کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک تو ایک راستہ کہاں ہے، دوسرا کہ اندھیری رات میں رہبری بہت مشکل ہے، تو کچھ روشنی بھی انسان کے لیے بہت بڑی غنیمت ہے کہ روشنی اگر مل جاتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس روشنی کے اندر کو دیکھ کے پتہ انسان چلا سکتا ہے کہ جو راستہ سے واقعی یہ فلاں پہاڑی ہے، ارے فلاں یہ راستہ ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں، یہاں سے فلاں راہ ہے۔ تو اس لیے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی رہبری کے لیے ایک دور سے آگ کو اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر فرماتا ہے، آگ دکھاتا ہے تاکہ اس کے قریب آئے۔ تو اسی واقعے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جب آپ اپنی اہلیہ حضرت صفورہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدین سے مصر کی طرف لے جا رہے ہیں، اس قال اس وقت کو یاد کرو۔ اب یہاں ایک کئی مرتبہ یہ بات بتائی گئی عربی زبان میں، یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے کہ اس کی بلاغت ہے، جو بات بالکل بار بار کثرت سے جو بیان کی جاتی ہے اور اس میں کسی فعل کو ذکر جو مشہور و معروف ہے، جس فعل کا اس فعل کو ذکر نہیں کیا جاتا، اس کلمے کا ذکر نہیں کیا جاتا، کیونکہ قرآن کریم میں بار بار یہ لفظ آیا ہے کہ از ویز، جس کو اردو میں جبکہ کہا جاتا ہے تو انگلش میں اس کو ایڈورب کہا جاتا ہے، یعنی ایڈورب کا مطلب متعلق فعل۔ تو جب آپ ایڈورب سمجھ چکے ہیں، یہ سمجھنا آسان ہے کہ ایڈورب کا مطلب اس کا تعلق کسی ورب سے ہوتا ہے۔ ایڈورب کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق کسی ورب سے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے سارے مفسرین کو دیکھیے، سارے مترجمین کو دیکھیے، یہاں پر وہ ترجمہ کرتے وقت آپ ضرور بریکٹ میں لکھتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ اس وقت کو یاد کرو جب کہ کہا، کیونکہ جب سے عام طور پر جب کہ سے کلام شروع نہیں ہوتا، اس کا تعلق کسی نہ کسی ورب سے ہوتا ہے۔ اب رہا یہ جب کہ آپ کہیں گے کہ ہم جو چاہے نکال دیں، جب کہ کیوں نہیں نکالا جائے؟ خود اللہ تعالیٰ نے بعض مقامات پر اس کو ظاہر کر کے بتایا کہ یہاں پر سب سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ وذکر محذوف مانا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وذکر عبدنا ایوب، ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو، اذ نادى ربہ، جب کہ انہوں نے اپنے بندے کو پکارا۔ تو اللہ تعالیٰ کا اس طرح تعین کرنا کہ دیکھو اس سے پہلے عام طور پر وذکر کو ماننا یہ زیادہ مناسب ہے، اس لیے تمام مترجمین مفسر اپنے طرف سے کوئی زیادتی نہیں کرتے ہیں، بلکہ قاعدے کے مطابق یہاں کہتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب کہ یہ واقعہ ہوا۔ یاد کس کو کیا جاتا ہے؟ جو نفس واقعہ کو کچھ نہ کچھ جانتا ہے تو یاد کیا جاتا ہے، جو کچھ بھی نہیں جانتا اسے نہیں کہا جاتا کہ تم یاد کرو، کہ زندگی میں کبھی اس نے خواب میں بھی وہ چیز نہیں دیکھی، نہیں سنے، اسے نہیں کہا جاتا کہ اسے یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب کو پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ کہنا اس وقت کو یاد کرو جب کہ آپ کے اس عالم میں جلوہ گر ہونے سے پہلے یعنی سینکڑوں سال پہلے وہی واقعات ہو چکے، کوئی 1000 سال، کوئی 2000 سال، کوئی 4000 سال۔ یاد کرو ایک کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ عالم نورانیت میں سارے واقعات کا آپ مشاہدہ فرما رہے تھے کہ آپ کا نور پاک، جیسے کہ اس سے پہلے ابھی آپ سورہ شعراء کے آخری رکوع میں تفصیل سن چکے ہیں کہ آپ کا نور وتقلبک فی الساجدین کے ضمن میں کہ آپ کا نور کے بعد دیگر پاک صلب سے منتقل، پاک رحموں سے منتقل ہوتا رہا، تو آپ اپنی نورانیت سے سارے واقعات کو جانتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ آیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اس وقت کو یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے کہا۔ تو آپ کہاں تھے جب کہ سب سے پہلے انسان بشر تو حضرت آدم ہے۔ اشارہ یہ ہے کہ دیکھو بشریت میں تو آپ ہے، لیکن ساری کائنات میں وجود میں اللہ تعالیٰ نے جس کو وجود میں لایا سب سے پہلے آپ کا نور ہے۔ آپ اپنی نورانیت سے حضرت آدم علیہ السلام کے سارے واقعات کو جانتے ہیں، بلکہ بتایا گیا کہ اسی نور کی وجہ سے آپ کو مسجود ملائکہ بنایا گیا۔ اس لیے اللہ نے وہاں بھی یہ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اس وقت کو یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا۔ تو اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اس وقت کو یاد کرو۔ اور ابھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اس سے متصل یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مخاطب ہے، اور اس واقعے کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ جب کہ انہوں نے اپنے اہل سے کہا۔ اہل عام طور پر گھر کے اندر جتنے لوگ ہیں ان سب کو کہا جاتا ہے، خاص طور پر اس کا اطلاق
اہلیہ زوجہ پر ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ بچے وغیرہ جو کچھ خادمین گھر میں رہتے ہیں ان کو اہل کہا جاتا ہے۔ لیکن اکثر اہل کہہ کر بیوی مراد لی جاتی ہے، اور یہاں پر اہل اکثر اس کا اطلاق جمع پر ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اہل کہہ کر صرف مفرد زوجہ کو بھی مراد لیا جاتا ہے۔ یہاں اہل سے مراد اور کوئی نہیں صرف سوائے آپ کی اہلیہ کے، جن کا نام نامی صفورہ تھا۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، تب میں نے ایک آگ دیکھی ہے۔ پھر آگے چل کر اس اہل کے اعتبار سے لفظ کا لحاظ کرتے ہوئے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، میں آگ لے کر آؤں گا تاکہ تم تاپو۔ یہ اشارہ ہے کہ اپنی بیوی سے بھی ایسا کلام نہ کرے جس سے اس کی حقارت ظاہر ہوتی ہے۔ یہ ادب سکھائے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے ذریعے سے، یہ ادب سکھایا گیا کہ ایک تو کہ اہل کہا گیا، دوسرا یہ کہ جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا کہ تاکہ ساتیکم، میں تمہارے پاس لاؤں گا آپ کو، ساتھ سب جمع کے صیغے ہے۔ صحیح جمع کا صیغہ عام طور پر یہ محبت و ادب کو بتاتا ہے، اکرام کو بتاتا ہے، تو یہ تعلیم دی گئی کہ اپنے بیوی سے ہی بات کرے تو ایسی بات نہ کرے کہ جیسا کہ عام طور پر نوکرانی وغیرہ سے بات کی جاتی ہے، بلکہ ان سے محبت سے، ان کے ایسے الفاظ سے بات کرے کہ جس میں ان کی توقیر ظاہر ہوتی ہے۔ تو اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، میں نے ایک آگ دیکھی ہے۔ قرآن کریم میں اور بھی مقامات پر واقعہ آیا ہے کہ وہاں پر بھی 20 پارے میں بھی یہ لفظ آئے گا آنسا، وہاں پر فعل ماضی کے ساتھ آیا ہے، یہاں متکلم فرسٹ پرسن کے ساتھ آیا ہے کہ آنسا یونسو، کہ عربی زبان میں انس یا انس کے معنی ہے ظاہر ہونا، کہ میں نے آگ دیکھی ہے، جو چیز ظاہر ہوگی اس کو دیکھیں گے۔ تو انسان کے اور بھی مشتقات بتائے گئے، انسان کے اور معنی بتائے گئے، لیکن ایک مشہور معنی یہ ہے کہ انسان کا نام انسان کیوں رکھا گیا؟ انس معنی انسان، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا، انس معنی انسان، تو انس کا نام انس کیوں رکھا گیا؟ تو آنسا کے بھی آپ معنی سن چکے ہیں، دکھائی دینا۔ جو مخلوق دکھائی دیتی ہے وہ انسان، اس کے مقابلے میں جو مخلوق دکھائی نہیں دیتی ہے اسے جن کہا جاتا ہے۔ جن معنی پوشیدہ، اس لیے جنت پوشیدہ ہے، جنون پوشیدہ ہے، جنین جو ماں کے پیٹ کا بچہ ہے وہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ جو جیم نون کے جتنے مادے ہیں اس میں پوشیدگی کے معنی پائے جاتے ہیں، اور الف نون سین کے جو مادے ہوا کرتے ہیں اس میں ظاہر ہونے کے معنی ہوتے ہیں۔ اگر فعل ہو تو دکھائی دینا، ظاہر ہونا، اگر اسم ہو تو انسان ہے جو ظاہر دکھائی دیتا ہے، جن کی طرح پوشیدہ نہیں رہتا، اس لیے اس کا نام انسان رکھا گیا۔ کہ آنسا میں انی آنست نارا، میں نے ایک آگ دیکھی ہے۔ تب وہ آگ کی سخت ضرورت تھی، جب آگ تو آپ فرماتے ہیں کہ سآتیکم منہا بخبرین، تو وہاں سے میں خبر لاؤں گا۔ خبر کا مطلب یہ ہے کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں، یہ نہیں معلوم کہ ہم کس راستے تک پہنچے ہیں، کہ آگ کی وجہ سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں تک پہنچے، کون سا راستہ۔ یہ خبر ہے کہ راستے کی خبر مل جائے گی، یا کم از کم اتنا ہوگا، دو باتوں میں سے ایک اتنا ہوگا، یا تو راستے کی خبر مل جائے گی، یا راستے کی خبر نہیں ملی، او کہا گیا۔ او کا مطلب یہ ہے کہ یا یہ دو بھی ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ورنہ دو میں سے ایک تو یقیناً ہونی اللہ سے امید ہے کہ یہ بات ہو جائے گی، اس لیے دوسرے مقام پر لعلی کہا گیا، یعنی کوئی یہ تضاد نہیں ہے اس مقام پر، یعنی زیادہ امید ہے، اس لیے کہ آنست کہا گیا انی کے ساتھ، یقین کے کلمے کے ساتھ، وہاں امید ہے کہ دو میں سے ایک بات ہو جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا سآتیکم، میں لاؤں گا تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر، راستے کی خبر لاؤں گا، اور آتیکم جو اس وقت تم کو ضرورت ہے، کہ یہ بتایا گیا کہ درد دہ کا بھی وقت تھا، یعنی حمل کے وضع کا وقت تھا، ایسے وقت میں گرمی کی زیادہ شدید ضرورت ہوتی ہے، سخت جب سردی کا عالم تھا، اس لیے میں یا تو یہ ہوگا، کم از کم جب آگ دکھائی دے رہی، آگ کا ہونا یقینی ہے، تو وہاں سے کوئی لکڑیوں کے ذریعے شعلہ کیسے لائیں گے؟ ہاتھ سے اٹھا کے نہیں، نبی اگر ہاتھ سے بھی اٹھا کر لائے تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ کو محفوظ فرما دیتا ہے، جیسے بطور کرامت جب اولیاء کے ہاتھوں میں آگ کے شعلے آ گئے تو یہ نبی کا معاملہ ہے۔ لیکن مطلب ہے کہ اگر ظاہری طور پر لانے کا مطلب یہ کہ کسی بھی چیز کے ذریعے سے، جیسے لکڑی وغیرہ کے ذریعے سے آگ کو سلگا کر میں اس کو لے کر آؤں گا، کہ نہیں وہ آتیکم بشہاب، شہاب کے معنی آگ کے شعلے کو کہا جاتا ہے۔ قبس کے معنی ہے جو آگ سے جو چیز حاصل کی جاتی ہے، جو شعلہ ٹکڑا ایک بڑی آگ میں سے، اس کو قبس کہا جاتا ہے۔ شہاب مطلق جو آگ کا چمکتا ہوا شعلہ یا چنگاری، اور قبس جو اس سے آپ حاصل کرتے ہیں، اسی سے اردو زبان میں اقتباس کہا جاتا ہے۔ یہ مضمون کہاں سے اقتباس کیا گیا؟ فلاں جگہ سے، یعنی بڑے مضمون سے آپ مختصر کر کے جو لے لیتے ہیں اس کو اقتباس کہا جاتا ہے۔ اردو کیا ہے؟ عربی تقریباً 50-60% عربی کلمات کے مجموعے کو اردو کہا جاتا ہے۔ تو چنانچہ قبس وہ شعلہ کے اس آگ کے ذریعے جو آگ دکھائی دے رہی ہے، وہاں کچھ ایک چنگاری کو میں حاصل کر سکوں۔ دو میں سے ایک بات کی مجھے امید ہے کہ سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس، اور سین عربی زبان میں مستقبل
تحمل کے لیے لایا جاتا ہے اور تھوڑی تاخیر کے لیے لایا جاتا ہے کہ تم فکر نہ کرنا، ہیبت نہ کرنا. یہ بھی پتہ چلا کہ جو آگ دکھائی دے رہی تھی وہ دور سے دکھائی دے رہی تھی، اس لیے آپ نے یعنی ایسا کلمہ اختیار کیا کہ جس میں مستقبل یعنی فیوچر کے معنی یعنی پیدا ہوتے ہیں کہ ساعتک منہا یعنی میں لاؤں گا. یعنی تو اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ کس لیے لعلکم تصطلون، تاکہ تم اس وقت جو سخت تمہیں ضرورت ہے اس آگ سے تم اپنے آپ کو سینک سکو اور اس کے ذریعے سے گرمی حاصل کر سکو. اور رہا یہ کہ جب اس کے بعد فلما جاہا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے یہ یعنی ذکر کر کے جب وہاں پہنچے، اس مقام پر آئے کہ جہاں انہوں نے آگ دیکھی تھی، نو دیا، وہاں سے ایک ندا آئی، امبوری کا من فی النار ومن حولہا، کہ جو آگ میں ہے جو اس کے اطراف ہے یہ بابرکت ہے. جو آگ میں ہے، من فی النار جو آگ میں ہے اور جو اس کے اطراف ہے بابرکت ہے. مفسرین کرام نے اس کے کئی معنی بیان کیے. آگ میں کون ہے، اس کے اطراف کون ہے. ایک معنی یہ بیان کیا کہ آگ میں کیا ہے، اللہ کا نور ہے، اللہ کے انوار کی تجلیاں ہیں، وہ بابرکت ہے. اور جو اس کے اطراف کون ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرشتے ہیں، وہ بابرکت ہے. آگ میں جو ہے اللہ کا نور ہے. اب رہا یہ کہ اللہ کا نور پھر آگ، یہ دونوں میں کیسے یعنی مطلب ہے کہ اتصال کیسے ہے. تو بتایا گیا کہ وہ نار نہیں تھا، نور ہی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نور کی تجلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نار کی صورت میں فرمائی. اس لیے آگے چل کے اللہ عزیز فرما رہا، غالب، اللہ جیسے چاہے اپنے تجلی کو، یعنی عزیز کے کئی یعنی مفہوم معنی ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ جیسے چاہے اپنے بندوں پر اپنی تجلی یعنی ظاہر فرماتا ہے. تو اپنے نور کو نار کی صورت میں کیوں، نور کو نور ہی کی صورت میں کیوں نہیں بتایا؟ آپ نے نار کیوں دیکھا نور کو؟ کیوں؟ اس کی وجہ ایک تو دلیل یہ ہے کہ نور یعنی وہ نار نہیں تھا، نور تھا اس لیے کہ نار کا کام جلا دینا ہے. وہ آواز کہاں سے آئی؟ جیسے 20 پارے میں اور تفصیل سے آئے گا کہ ایک درخت سے آئی، درخت، اور وہ آگ کہاں جل رہی تھی؟ درخت میں، اور درخت سبز تھا. جتنی آگ کا شعلہ یعنی مطلب بلند ہو رہا تھا اتنا ہی درخت سرسبز شاداب ہو رہا تھا. جتنا آگ کا شعلہ بلند ہونا تھا کہ درخت جل جانا چاہیے تھا، لیکن اس کی باوجود درخت تر و تازہ تھا. ایک دلیل یہ تھی اس بات کی کہ یقیناً وہ نار نہیں نور تھا. اور دوسرا یہ، جب آگ جب یعنی کہ شعلے بلند ہوتے ہیں اس میں دھواں بھی ہوتا ہے، کسی قسم کا دھواں نہیں تھا، وہ نور ہی تھا. لیکن نار کی صورت میں بتانے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین کو جو جس چیز سے مانوس ہوتا ہے، جس کی ضرورت ہوتی ہے، جو اس کے دل میں ہوتا ہے، تاکہ انہیں وحشت کو یعنی دور کرنے کے لیے اس کو اسی چیز میں اللہ تعالیٰ یعنی اسی حالت میں اللہ تعالیٰ اپنی تجلی فرماتا ہے. اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ آگ کی ضرورت تھی، تاکہ راستہ دکھائی دے. اور آگ کی ضرورت اس لیے تھی کہ تاکہ اہلیہ کے لیے یعنی انتظام ہو جائے، ان کی گرمی یعنی سردی کو دفع کرنے کے لیے. اس لیے اللہ نے اپنی تجلی کو نار کی صورت میں ظاہر فرمایا، ورنہ وہ نار نہیں تھا، نور ہی تھا. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اپنے تجلی کو کس میں ظاہر فرمایا؟ نار. اب رہا کہ یہاں کوئی یہ شبہ نہ کرے کہ منفی اللہ آگ میں ہے، نعوذ باللہ، کہ منفی ناری جو آگ میں ہے. تو ایک بات یاد رکھیے کہ تجلی یعنی کا ہونا، ذات کا ہونا یعنی لازم نہیں آتا. مثال کے طور پر اسے سمجھنے کے لیے کہ تجلی کا مطلب اللہ آ گیا نہیں، حلول کیا، یہ معنی نہیں ہوتے. مثلا یعنی تجلی سمجھنے کے لیے بہت سے لوگ تو تجلی کہتے ہیں کہ خاص طور ہمارے نوجوانوں کے لیے مشکل ہو جاتی ہے کہ تجلی کیسے سمجھے. مثلا اسے سمجھنے کے لیے کہ انوار کی تجلی کیسی ہوتی ہے. ایک یعنی سخت یعنی گرمی کے عالم میں سورج کے سامنے آپ آئینے کو رکھ دو تو آئینے میں کیا ہوگا؟ سورج کا نور چمک پڑتا ہے. اب آئینہ بھی چمک پڑے گا. بتاؤ کہ سورج کیا اس کے اندر آ گیا؟ سورج لیکن یہ کہ روشنی کس کی ہے؟ اسی سورج کی ہے. یہ انوار کس کے ہیں؟ اسی سورج کی ہے. تجلی کس کی ہے؟ اسی سورج کی ہے. بلا تشبیہ و بلا تمثیل. اللہ آنے جانے حلول وغیرہ سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ جیسے چاہے اپنے محبوبوں کو اپنا جلوہ بتاتا ہے. اللہ جہت وغیرہ ساری چیزوں سے پاک ہے. اس لیے کوئی یہ شبہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک مکان میں ہے، اللہ تعالیٰ کہ یعنی جہت ہے. اس سارے شبہ کو دور کرنے کے لیے اللہ نے خصوصیت سے اس آیت میں فرمایا ہماری عقیدے کی حفاظت کے لیے، سبحان اللہ رب العالمین. یہاں سبحان کیوں فرمایا؟ اللہ کی ذات پاک ہے. جیسے مخلوق میں نقص پایا جاتا ہے کہ جہت ہوتی ہے، فلاں ہوتی ہے، جہت مکان وغیرہ وغیرہ ساری چیزوں سے پاک ہے. اس لیے تم اللہ کے بارے میں ایسے عقیدہ مت رکھو جیسے کوئی انسان کسی مقام پر ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے خصوصیت سے فرمایا نودی امبوری کا من فی النار ومن حولہا سبحان اللہ رب العالمین. اللہ کی ذات پاک ہے جو تمام عالمین کا رب ہے، تو ہر قسم کی تشبیہ وغیرہ سے پاک ہے. اس لیے خصوصیت سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی تنزیہ کو بیان فرمایا کہ ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے. اور ایک معنی یہ بیان کیا گیا. دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا کہ من فی النار کا مطلب یہ ہے کہ بتایا گیا کہ فرشتے تھے اس کے اندر، کہ فرشتے تسبیح پڑھ رہے تھے. اور جو اطراف کون تھے؟
اطراف حضرت یعنی خود حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تیسرا معنی بیان کیا گیا انودی بوری کا من فی النار، جو آگ میں ہے۔ آگ کا مطلب محاورے میں کسی کے قریب ہونے کو یعنی اس کو عربی زبان میں فیس استعمال کیا جاتا ہے، یہ جو آگ کے قریب ہے، قرب کو بتانے کے لیے یہ بتایا گیا کہ جو آگ کے قریب کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اطراف کون ہے؟ فرشتے ہیں۔ اسے سمجھنے کے لیے ہر زبان میں محاورے ہیں مقرر، جیسے اردو میں کہا جاتا ہے کہ یعنی بھائی دسترخوان پہ کھانا کھاؤ، جا کے دسترخوان بیٹھ جائیں گے آپ کیا کہتے ہیں محاورے؟ دسترخوان پہ کھانا کھاؤ، دسترخوان پہ کھانا کھاؤ، نیچے مت کھاؤ، دسترخوان پہ کا مطلب اوپر کو کہا جاتا ہے، لیکن محاورے میں پہ کہہ کر اوپر مراد نہیں لیا جاتا، دسترخوان کے کنارے مراد لیا جاتا ہے، گرچہ کہ آپ کے الفاظ میں کنارے کا لفظ نہیں ہوتا، پہ کہہ کر کنارے مراد لیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح بتایا گیا کہ یہاں پر خود من فی النار میں خود حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اطراف سے مراد کون ہے؟ اطراف سے مراد فرشتے ہیں۔ یہاں ایک اہم بات، جہاں اللہ کی تجلی ہو جائے، جہاں کہ اللہ کے انوار برسے، یقیناً وہ مقام ہی نہیں، وہ مقام کا اطراف اکناف۔ حولہ کا مطلب صرف ہے کہ آپ اس کو محدود نہیں کر سکتے، حولہ کا مطلب ہے کہ یعنی ایک 4 ہاتھ 10 ہاتھ 1 میل 2 میل یعنی کافی بڑے حصے تک۔ یہی وجہ ہے کہ یہ واقعہ کہاں ہوا؟ ملک شام میں ہوا، اس لیے سارے ملک شام کو اللہ تعالیٰ برکت والا بنا دیا، سارے ملک شام کو برکت والا بنا دیا۔ حولہا، یہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ حول کو آپ محدود مت کیجئے، تو اسی وجہ سے معراج کے موقع پر اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا لہ۔ وہ مسجد اقصی تک اللہ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے اطراف ہم نے برکتیں رکھی۔ آخر یہ برکتوں کی اصل وجہ کیا ہے؟ آخر یہ تو مشہور و معروف ہے کہ کیونکہ انبیاء کرام کثرت سے یہاں پر ہے، یہ تو آپ کثرت سے سنے ہیں، کیونکہ انبیاء کرام کثرت سے ملک شام میں آئے، ملک شام میں مدفون ہے۔ لیکن انبیاء کرام کو ملک شام میں آنے اور انبیاء کرام کا ملک شام میں مدفون ہونا، اس کا اصل سبب اور راز کیا ہے؟ اس کا اصل سبب یا راز یہ ہے، اللہ کسی اور چیز کو مرکز بنا سکتا تھا، لیکن ملک شام کو کیوں مرکز بنایا؟ اس لیے مرکز بنایا کہ اللہ کی خصوصی تجلی وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی، اس تجلی کی برکت سے وہ قطعہ برکت والا ہو گیا، صرف کوہ طور اور اطراف کا اکناف کا حصہ نہیں، پورا ملک شام۔ یہاں تک کہ یہ بتایا گیا کہ اس امت کا آخری ملک کیا ہے، کئی مرتبہ اس کی صراحت کی گئی کہ اس امت کا آخری ملک جو ہوگا کہ سارے ملک ویران ہو جائیں گے، یہاں تک کہ بتایا گیا کہ حجاز بھی ویران ہو جائے گا، آخری ملک ہوگا وہ ملک شام۔ اور کئی قیامت کے جو واقعات جو بتائے گئے، بڑے بڑے واقعات جو وقوع پذیر ہوں گے، وہ ملک شام میں ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اسی ملک شام میں ہوگا۔ دجال تو دنیا میں جائے گا سوائے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے علاوہ، لیکن قتل کا ہوگا ملک شام میں ہوگا۔ تو اس لیے یہ بتایا گیا کہ ملک شام، اس توریت میں آیا ہے کہ مشکات المصابیح کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا آخری جو ملک ہے وہ ملک شام۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بابرکت اس لیے بنایا کہ تاکہ اس امت کی انتہا برکت والی ہو جائے، اس امت کی انتہا بھی برکت والی ہو جائے۔ اور اللہ کے حبیب اور یہ بھی آپ سنیں کہ وہ جو میدان محشر ہوگا، گرچہ کہ زمین نہیں رہے گی، زمین کو بدل دیا جائے گا، لیکن جو مقام ہوگا وہ مقام کون سا ہوگا؟ ملک شام میں ہوگا۔ معراج میں اس لیے لے جایا گیا کہ کیونکہ میدان محشر ہونے والا ہے، تاکہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم کی برکت سے امت کو سکون ملے، اس لیے اس مقام پر لے جایا گیا۔ یہ مقام ہے کہ جو اللہ کی تجلی کی وجہ سے سارے کے سارے اس علاقے کو اللہ نے برکت والا بنایا، اس لیے اللہ نے فرمایا بورک نودیا بورک من فی النار ونحولہا وسبحان اللہ رب العالمین۔ جو تمام عالمین کا یعنی اللہ کی ذات پاک ہے، جو سارے عالمین کا رب ہے۔ یا موسیٰ، اس کا کہا کہ دیکھو یہ تجلی کسی اور کی نہیں، یعنی مطلب یہ کہ یہ میری ہی تجلی ہے، انہ انا اللہ العزیز الحکیم۔ یہ انوار کس کے ہیں؟ میرے ہیں، میں اللہ ہوں اور غالب ہوں، حکمت والا ہوں۔ میں اللہ ہوں، غالب ہوں، حکمت والا ہوں، کہ چنانچہ اس طرح تمہیں آگ بتا کر بلانا یہ میری حکمت ہے، تاکہ میں تمہیں نبوت سے سرفراز کر دوں، تمہیں رسالت سے سرفراز کر دوں۔ اور میں غالب ہوں، جیسے چاہے میں اپنے انوار سے اپنے محبوبین کو ان کو مشرف کرتا ہوں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ اللہ نے تمہیں اپنے قرب خاص کے لیے بلایا ہے۔ ایک آگ بہانہ تھی، ورنہ اللہ تو آپ کو رسالت دینا چاہتا ہے، اس لیے آپ کے یقین کے لیے مزید اللہ نے ایک معجزہ، ایک نہیں 2 معجزے اسی موقع پر اللہ نے آپ کو بتایا کہ ہم نے آپ کو اور معجزات دینے والے ہیں جو آگے چل کر یعنی فرعون کے مقابلے میں، لیکن ان جو 9 معجزات تمہیں بڑے بڑے دیے جانے والے ان میں سے اب 2 معجزات تو ابھی دیے جاتے ہیں۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے 2 معجزے آپ کو بڑے عطا فرمائے۔ فرعون کے پاس جانے سے پہلے ان معجزات میں سب سے پہلا معجزہ کہ عصا کا معجزہ ہے، جو مشہور و معروف معجزہ ہے، کئی مرتبہ تذکر آیا، وہ القی عصاک، آپ اپنے عصا کو ڈال دیجئے۔ اور اس کی تفصیل دوسرے مقام پر 16 پارے میں بیان کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
سب یعنی ان کو تاکہ انس پیدا کرنے کے لیے پوچھا اللہ نے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصایا، میرا عصا ہے، اتوکل علیہا، میں اس پر ٹیکا لیتا ہوں، میں سہارا لیتا ہوں، احش بہا، یعنی اس کے ذریعے سے میں بکریوں کے پتے جھاڑتا ہوں، اور یہاں تک فرمایا کہ ولیہ فیہا معارب اخری، میرے اس میں دوسرے کام بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا سب دوسرے کام چھوڑو، میں اس سے اور بڑا تم سے کام لینا ہے، وہ ہے فرعون، اور فرعونیوں کو مطلب جو اپنے غرور کو ختم کر کے اور جو بنی اسرائیل پر ظلم و ستم جو اٹھا رہا ہے ان کو ظلم و ستم کے پنجے سے چھڑانا ہے۔ یہ تو کام دنیا کے ہوئے، اور بڑے بڑے کام لینا ہے، اس لیے اے موسیٰ اب تم اپنے عصا کو ڈالو، دوسرے کام بتائیں گے تم جو کہہ رہے ہیں ولیہ فیہا معارب اخری۔ اور دوسرا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا پر جو ٹیکا لیا یہ ہے تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ عصا کو پھینکو، یہ کیونکہ جتنا تم اللہ کے علاوہ ٹیکا لیں گے ایسا کچھ بھی بن سکتا تھا، موجودہ کسی اور صورت میں دیا جا سکتا تھا، جھاڑ بن جاتا تھا، کچھ بن جاتا تھا، یہ سانپ بنا کر کہ دیکھو ٹیکا مت لو کہ میرے تم ہر حالت میں مجھ پر توکل رکھو، اس لیے اپنے سے دور کرو، اس لیے عصا ڈالتے ہی کیا بن گیا؟ وہ یعنی ایک تو گرچہ کے معجزے کے طور پر دیا گیا لیکن سانپ کیوں بنایا گیا؟ یہ بھی بزرگان دین فرماتے ہیں اشارہ ہے کہ اس پہ ٹیکا مت لو، بلکہ یعنی اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں یعنی ظالموں کی سرکوبی کرے گا۔ وہ القی عصاک، اپنے عصا کو پھینکو، فلما رآہ، جب انہوں نے اس عصا کو ڈال دیا تہتز، تو حرکت کرنے لگا، وہ عصا یعنی مطلب ہے کہ چلنے لگا کہ کانہا، کیسے کانہا جانن، گویا کہ وہ سانپ ہے۔ حضرت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جو اس عصا کا سانپ میں تبدیل ہونے کے لیے جن کلمات کا اللہ نے استعمال کیا، ذکر کیا قرآن نے، وہ 3 کلمات ہیں۔ ایک جگہ فرمایا حیّا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اور ایک جگہ فرمایا فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ اژدہا، اور یہاں فرمایا جان۔ یہ تینوں کی تینوں معنی سانپ ہی کے ہیں لیکن کچھ فرق کے ساتھ۔ حیّا ہر ایک عام سانپ کو کہتے ہیں، چھوٹا ہو کے بڑا، حیّا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اور جان کہتے ہیں پتلا انتہائی پھرتیلا سانپ، بہت یعنی پھرتیلا اور پتلا سانپ ہوا کرتا ہے جان۔ اور ثعبان کا معنی جو بڑا سانپ جو اژدہے کی صورت میں ہوتا ہے، ثعبان۔ تو بتایا گیا کہ سب سے پہلے آپ جب عصا ڈالتے ہیں تو آپ کے سامنے سانپ ایک پتلے سانپ کی صورت میں ظاہر ہوا، کیونکہ اب ضرورت نہیں تھی کہ بڑے اژدہے کی صورت، کسی کو اور کو ڈرانا نہیں ہے بلکہ آپ کو یقین دلانا ہے کہ ہم نے تم کو منتخب کر لیا۔ لیکن جب فرعون کے دربار میں جب آپ اس لاٹھی کو ڈالتے ہیں، جب جان کی صورت تبدیل نہیں ہوتا، ثعبان کی صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ کوئی آپس میں تضاد نہیں ہے، یعنی کوئی منافات نہیں ہے کہ وہ جان بھی ہے، وہ حیّا بھی ہے اور وہ ثعبان بھی ہے، جہاں جیسی ضرورت ہے۔ اب تو ثعبان بننے کی ضرورت نہیں تھی، اسے یقین دلانے کے لیے کہ عصا کا صرف جان بن جانا ہی کافی ہے، لیکن وہاں فرعون کے دربار میں جان بننے سے اس کے دل میں کسی قسم کا خوف پیدا نہیں ہوگا، اس لیے وہاں جان کا لفظ نہیں ہے، وہاں کس کا لفظ ہے؟ ثعبان کا لفظ ہے، وہاں اژدہے کی صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے تینوں لفظ اپنی اپنی جگہ ہے، اور یہ بھی بتانے کے لیے جو اژدہا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے، تیز بھاگ نہیں سکتا، موٹا جتنا سانپ ہوگا وہ تیز نہیں بھاگ سکتا، یہ بتانے کے لیے وہ ثعبان ہو کے بھی جان کی طرح تیز بھاگتا تھا، اس لیے وہ جان بھی ہے۔ وہ جان کیا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ سانپ ہے جو جن عام طور پر جو گھروں میں سانپ کی شکل میں ہوتی ہے وہ جان کی صورت میں ہوتی ہے، احادیث کریمہ میں اسے مارنے کی ممانعت آئی ہے، اسے مختلف انداز سے کسی صورت میں نکال دیا جائے، یا ایک خصوصیت سے بعض روایتوں میں ثابت ہے کہ ان کو دہائی دی جائے وغیرہ کر انہیں سلیمان علیہ السلام کا واسطہ دے کر ان کو نکالا جائے۔ مشکات المصابیح میں یعنی اس کی تفصیل آپ کو ملے گی۔ تو یعنی باریک قسم کے سانپ ہوا کرتے ہیں جو جن کی شکل میں جو گھروں میں ہوتے ہیں، اور ان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ چاندی کی طرح سفید ہوتے ہیں، اور ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ سانپ جیسے ٹیڑھا آڑا چلتا ہے ویسا نہیں چلتا، بالکل سیدھا چلتے ہیں، بالکل سیدھا چلتے ہیں، وائٹ ہوتے ہیں اور پتلے ہوتے ہیں۔ یہ نشانی عام طور ہوا کرتی ہے کہ سانپ نہیں ہے، جن ہے۔ اب یقیناً جن کو ماریں گے تو کئی مسائل کا شکار ہو جائیں گے، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں جو جان ہیں ان کو مارنے سے منع کیا ہے۔ تو اب واقعی اگر وہ جان ہے، لیکن اگر دوسری اگر سانپ ہے تو آپ کی جان لے لیں گے، وہ جان صرف ہر سانپ کو مارنے سے منع نہیں کیا گیا، اگر وہ جان کی صورت میں ہے تو ارشاد ہوتا ہے کہ فلما رآہا تہتز کانہا جان ولا مدبرا، تو جب آپ نے دیکھا تو آپ فوراً پیٹ پلٹ کر چلنے لگے، بھاگنے لگے۔ تب یہ بتایا گیا کہ طبعی طور پر اس قسم کے خوفناک چیزوں سے بھاگنا نبوت کے منافی نہیں، رسالت کے منافی نہیں۔ ہاں دنیا سے ڈرنا، دنیا والوں سے ڈرنا، یہ انبیاء کرام سے نہیں، عموماً دنیا سے نہیں ڈرتے، دنیا والوں سے نہیں ڈرتے، لیکن ہلاکت خیز چیزوں سے ڈرنا یہ رسالت کے منافی نہیں۔ تو چنانچہ بشریت کے تقاضے کے طور پر وہ آپ
پیچھے پلٹ کر جانے لگے تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو رسالت سے مشرف کیا. جس کو رسالت سے مشرف کیا جاتا ہے دنیا سے کسی سے نہیں ڈرتا, وہ مجھے سے ڈرتا ہے. یہ تو تم رسول بنائے گئے, بلکہ رسول کے سچے عاشق, سچے محب یعنی اولیاء اللہ کے بارے میں بتایا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے ولایت سے سرفراز فرماتا ہے دنیا کے کوئی خوف انہیں نہیں ہوتا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, یہ اس کیفیت ان کے حامل ہوا کرتے ہیں, اس لیے تمہیں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ولم یعقب, جب آپ پلٹ کر بھی نہیں دیکھے, پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھے, یہ خوف کی کیفیت جب ان کے اندر پیدا ہو گئی تو اللہ نے فرمایا کہ یا موسیٰ لا تخف, اے موسیٰ مت ڈرو, خوف مت کرو. انی لا یخاف لدی المرسلون, میرے پاس رسول ڈرا نہیں کرتے, میرے پاس رسول ڈرا نہیں کرتے. تو یہاں بعض مفسرین نے بڑی بڑے بحثیں کی ہے کہ انبیاء اولیاء تو سب سے بڑھ کر ڈرتے ہیں. یا اللہ سے ایک تو ڈرنا یہ ہے کہ عظمت کا ڈرنا, ایک یعنی اللہ ہیبت کا ڈرنا, ہیبت کا ڈر, اللہ کی عظمت کا ڈر تو سب سے بڑھ کر انبیاء کو ہوا کرتا ہے, اولیاء کو ہوا کرتا ہے. اس کی نفی نہیں کی گئی, لیکن یعنی کسی عاقبت کے ڈر سے, کسی انجام کے ڈر سے, غلط انجام کے ڈر سے یہ خوف دنیا والوں کو ہوا کرتا ہے. سوء عاقبت اور غلط انجام کا ڈر یعنی انبیاء کو نہیں ہوا کرتا, اس کی نفی کی گئی. انی لا یخاف لدی المرسلون الا, ہاں مگر ڈرے وہ جو ظلم کرے. انبیاء کرام تو ظلم سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے یعنی پاک و صاف کیا, انہیں معصوم بنایا. یہاں پر بھی بحث کی گئی اللہ عربی زبان میں کسی چیز کا اگر یعنی استثناء کرنا ہے, جیسے انگلش میں ایکسیپشن کہا جاتا ہے, انگلش میں ایکسیپٹ کہا جاتا ہے. تو ایکسیپشن ایک ہوا کرتا ہے کہ متصل منقطع, کیا مطلب اللہ کا تعلق یہ ہے کہ انبیاء نہیں ڈرتے, انبیاء کے علاوہ اور دنیا والے ڈرتے ہیں, تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ استثناء بالکل یعنی انبیاء سے تعلق ہی نہیں. اگر اس کو استثناء متصل مانا جائے یعنی مطلب کہ انبیاء سے بعض نے بحث کی ہے, تو نبی سے تو پھر گناہ ہوتا ہی نہیں, کہ اللہ نے کیوں فرمایا ظلم کیا. نبی سے گناہ نہیں ہوتا, نبی معمولی ترک اولا, یعنی مطلب دو باتیں ہیں, یہ بھی ہے یہ بھی ہے, لیکن کسی سب سے زیادہ افضل بات کو چھوڑ کر کم افضل بات کو اختیار کرنا, گرچہ کہ وہ گناہ نہیں ہے لیکن انبیاء کرام اس کو بھی گناہ سے تعبیر کرتے ہیں, انہیں اسے ظلم سے تعبیر کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کسی نبی سے اگر ایسا ترک اولا بھی واقع ہو جائے تو اب یقیناً جو بڑے بڑے ظالم ہیں ان کو معاف کرتا ہے, تو ترک اولا کو کیوں نہیں معاف کرے گا؟ کیونکہ آپ کو قبطی کے قتل کرنے کا خوف تھا, یعنی دل میں کہ ایک قبطی کو جو قتل کیوں عمدن آپ نے نہیں کیا, بلکہ ایک یعنی مظلوم کی مدد کے لیے آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا, مارا, تو ایک ہی یعنی آپ کے یعنی مار سے وہ اسی وقت ختم ہو گیا. یعنی وہی وجہ تھی کہ آپ یعنی وہ واقعہ پورا پیش آیا, انشاءاللہ سورہ قصص میں اس کی تفصیل آئے گی. تو چنانچہ اس لیے یہ سمجھ رہے تھے کہ مجھ سے ظلم واقع ہوا ہے, حقیقی طور پہ ظلم نہیں کہا جاتا ہے جسے لفظ سے تعبیر کی جاتی ہے. تو چنانچہ اللہ نے ان کے دل میں اس خوف کو دور کرنے کے لیے کہ دیکھو کہ یعنی انبیاء کرام یعنی گناہوں سے اللہ تعالیٰ انہوں نے یعنی معصوم بنایا ہے. اگر کوئی لفظ واقع ہو جائے جسے تم ظلم سمجھ رہے ہو, ہم نے تو اس کو بھی معاف کیا, تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں ڈرنے کی خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. الا من ظلم, مگر جو شخص جس نے ظلم کیا, ثم بدل حسنا بعد سوء, پھر اس کے بعد اس برائی کے بعد نیکیوں سے اپنی حالت کو تبدیل کر لیا, نیک کام کرنے لگا, فإنی غفور رحیم, تو یقیناً میں بخشنے والا مہربان ہوں. اب اس سے پہلے یعنی تفصیل اس کی گزر چکی ہے کہ سورہ فرقان میں کہ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم اتنا ہے کہ نہ صرف بلکہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیما, اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اس کے بعد یہ پہلے معجزے کی تفصیل کے بعد اب دوسرا معجزہ ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وَأَدْخِلْ يَدَكَ, آپ اپنے ہاتھ کو فی جیبک, اپنے جیب میں, جیب سے مراد یہ آپ اردو کے ماہر کے اندر یہ جیب نہیں, کیونکہ اصل جیب کا مطلب یہ ہے کہ اکثر عموماً کسی چیز کی حفاظت کے لیے جو چیز رکھی جاتی تھی, اب رہا یہ کہ ترقی ہوتے ہوتے آپ کے کپڑے ایسے بن گئے کہ جیب لگا, اس کو جیب کہنے لگے, ورنہ پیسے وغیرہ جیسے صدری ہوا کرتی ہے تو اوپر عام طور پر اس زمانے میں, پہلے زمانے میں اوپر ہی سے پیسے اپنی صدری میں یا بنین میں رکھ لیے جاتے تھے, اس لیے جیب کہہ کر اوپر کا صبرا دیا جاتا ہے. اب رہا کیونکہ حفاظت عام طور پر پیسے کی یہاں ہوتی تھی, اب کیونکہ طریقہ بدل گیا, ہر زمانے میں لباس وغیرہ بدل دے رہے, اب پیسوں کی حفاظت کے لیے اب یہ بازو لگنے لگے, اس لیے آپ اس کو جیب کر رہے ہیں, ورنہ عربی محاورے کے اعتبار سے اسے جیب نہیں کہا جاتا. عربی محاورے کے اعتبار سے جیب اس کو کہا جاتا ہے. اس میں کیا تعلق ابھی بتا دیا, یہ جیب کیوں تھا, اسی یعنی کے ذریعے سے ہاتھ ڈال, آج بھی بعض لوگ یعنی اپنے پیسے سے ڈال کے نکالتے ہیں اس کے اندر, یعنی مطلب کہ غریبان سے ڈال کے نکالتے ہیں. تو اس طرح وادخل یدک فی جیبک, تو اپنے غریبان میں یعنی اپنے ہاتھ کو ڈالیے, تخرج بیضاء, تو بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنے بغل میں یعنی جب اپنے ہاتھ کو ڈالتے اور نکالتے تو سورج کی طرح
چمک پڑتا تھا، واتقل یدکا، اپنے ہاتھ کو ڈالیے، فی جیبکا، اپنے گریبان میں، تخرج، جو نکلے گا، بیضا، چمکتا، بن غیر سو، کیونکہ آپ گندمی رنگ کے تھے، جب وائٹ تھے سمجھنے کہیں خیال کرنے نہ لگے کہ کوئی بیماری ہے، آپ خوف مت کھائیے، یہ نورانی ہاتھ ہے، یعنی کسی بیماری والا ہاتھ نہیں، تو اس لیے آپ کس خوف کو دور کرتے فرمایا کہ یہ ہاتھ چمکتا ہوا نورانی نکلے گا۔ تو چنانچہ یہ اللہ نے پہلے کہہ دیا، کیوں؟ اس لیے کہ بعض ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ تصور کرتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی عیب نہ ہو جائے، اس لیے اللہ نے ان کے اس خوف کو بھی دور فرما دیا کہ جیسے حضرت ابو طفیل عمرو بن دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایمان لا کر اپنے قبیلے میں لوٹ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میرے قبیلے میں تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں، کوئی دعا فرمائی کہ اللہ مجھے کوئی نشانی عطا کر دے، تو ان کی پیشانی چمک پڑی، یہاں تک کہ رات کے اندھیرے میں وہ گویا ایک نورانی لائٹ کی طرح چمکتی تھی۔ اپنے سفر کو جاری رکھتے خیال آیا میں قبیلے میں پہنچوں گا تو عام طور پر جو دشمن ہوا کرتا ہے اسے کوئی ہنر بھی عیب دکھائی دیتا ہے، اور جو جس سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے عیب بھی ہنر دکھائی دیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم کہنے لگے کہ ایمان لانے کی وجہ سے ان کو بیماری آ گئی، اس لیے دعا کرنے لگے اے اللہ اس نشانی کو منتقل کر دے، تو وہ نشانی کس میں منتقل ہو گئی؟ کوڑے میں تبدیل ہو گئی۔ اب پیشانی نورانی لائٹ کے بجائے آپ کا کوڑا نورانی لائٹ میں تبدیل ہو گیا۔ تو چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس خوف کو دور کیا گیا کہ یہ ایک چمکتا نور کی صورت اختیار کرے گا، کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ ارشاد ہوتا ہے کہ یہ جو معجزات ہے یہ تو اب اور مزید تسلی دی جا رہی ہے، یہ اب اس وقت 2 معجزات دیے جا رہے ہیں، اور بھی معجزات دیے جائیں گے، کیونکہ معجزات کا ظہور اب نہیں ہوا، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں جتنے معجزات کا ذکر ہوا جب فرعون نے انکار کیا تو ایک کے بعد دیگر ان معجزات کا ظہور ہوتا ہے۔ 9ویں پارے میں جس کی تفصیل گزر چکی ہے، جملہ 9 معجزات کون سے ہیں؟ ایک معجزہ تو عصا ہے، دوسرا معجزہ ید بیضا ہے، تیسرا معجزہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ فرعون کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے قحط سالی میں مبتلا کیا اور ان کے پھل وغیرہ ساری معیشت کو تباہ کر دیا۔ 4 معجزات تھے، اور 6 معجزات کو اللہ تعالیٰ 5 معجزات کو اللہ نے خود قرآن کریم کی ایک آیت میں تفصیل سے ایک بعد دیگر بیان فرمایا۔ فَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طوفان بھیجا، والجراد ٹڈی کا عذاب بھیجا، والقمل جوؤں کا عذاب بھیجا، والزفادیہ میڈک کا، والدم آیات مفصلات، اور خون کا عذاب بھیجا۔ جو بھی کھانا وغیرہ پکایا جاتا خون میں تبدیل ہو جاتا، اگر کوئی قبطی یعنی فرعونی کھانا کھاتا خون بن جاتا، یہاں تک کہ پانی پیتا تو خون بن جاتا، یہاں تک کہ یعنی اتنی حالت ہو گئی تھی کہ آخر میں ان فرعون قبطیوں کی جب پیاس بجھنے نہیں لگی تو کوئی یعنی بنی اسرائیلی یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے شخص سے کہتا کہ تو پانی پی کے میرے منہ میں تھوک دے، تو چنانچہ جب پانی پی کے تھوک دیا جاتا تو اس یعنی بنی اسرائیل کے شخص کے منہ میں تو پانی رہتا، جو ہی قبطی کے منہ تک جاتا تو وہ خون میں تبدیل ہو جاتا۔ ایسا عذاب اللہ مسلط کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتنی کھلی نشانیاں ہونے کے باوجود بھی ظالمین کی کیفیت دیکھیے کہ انہوں نے جادو کہا اور انہوں نے انکار کر دیا اور کفر پر اڑے رہے، تمدا لگئی۔ اتنی کھلی نشانیاں یعنی کسی نبی کی امت کو اتنی کھلی نشانیاں نہیں بتائی گئی کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی۔ اس لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ نے بار بار واقعہ بیان کیا، اگر یہ انکار کرتے ہیں تو ان سے پہلے بھی اس سے سخت قسم کا انکار موسیٰ علیہ السلام کی قوم کر چکے، تاکہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار تسلی ہو۔ اس لیے اللہ نے یہ واقعہ خصوصی سے بیان فرمایا، فی 9 آیات الی فرعون وقومہ انہم کانوا قوما فاسقین، یہ ایک فاسق قوم ہے، یہ گنہگار قوم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ فسق کا اطلاق عربی قرآن کریم میں کفر پر بھی ہوا، فسق کا اطلاق جو ایمان لانے کے باوجود بھی جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت نہیں کرتا اسے فاسق کہا گیا، بلکہ کثرت سے فسق کا اطلاق قرآن کریم میں یعنی کفر اور نفاق پر کیا گیا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، مومن کے مقابل میں فاسق کہا گیا۔ فسق کے لغوی معنی کیا ہے؟ فسق کے لغوی معنی ہے کہ پھل کا چھلکا نکل جانا، اس کو کہتے ہیں اپنے چھلکے سے الگ ہو جانا، اس کو کہتے ہیں فسق، یعنی اس کے لغوی معنی جو ڈکشنری کے جو معنی ہیں، جو ابتدائی سب سے پہلے جب کوئی لفظ وجود میں آتا ہے اس کے لغوی معنی کہا جاتے ہیں، پھر بعد میں کوئی اس کا کسی خاص معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ پھل جب اپنے اسکن سے نکل جاتا ہے، اپنے غلاف سے نکل جاتا ہے تو اسے فسق کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ اشارہ ہے، اس میں کیا اشارہ ہے؟ سب پیدا جو ہوئے اسلام کے ساتھ سب مسلمان ہیں، لیکن انہوں نے آپ جب آگے چل کر ماحول کے اثر سے انہوں نے جو اسلام کا جو لبادہ تھا وہ لباس تھا انہیں نکال دیا۔ اس نکالنے کی وجہ سے پھل جیسے چھلکا نکال دیتا ہے، مسلمان تھے، اس کے نکالنے کی وجہ سے اب یہ کیا قرار دیے؟ فاسق قرار دیے۔ چنانچہ جب پھل کا اگر اوپر کا چھلکا نکل جاتا ہے تو فاسق ہو جاتا ہے۔ جو مسلمان تھے اسلام کا لباس انہوں نے نکال دیا،
ماحول کی وجہ سے، صحبت کی وجہ سے، اس لیے فاسق قرار دیے گئے۔ یہ لغوی معنی اور اصطلاحی معنی کے اندر یہ ربط ہے۔ ارشاد ہوتا ہے فلما جاءت آیاتنا، ہماری اتنی کھلی نشانیاں آنے کے باوجود بھی قالوا، انہوں نے کہا کہ ھذا سحر مبین، کہ مبصرتاً جو روشن نشانیاں ہیں، جو بصیرت کو کھول دے، جو کہ بصیرت ہی نہیں بلکہ بصارت کو بھی، یہ نشانیاں ایسی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی جو نشانیاں دی گئی جو بصیرت کو کھولنے والی ہے، اور انبیاء کو جو گرچہ کہ بصارت کی بھی نشانیاں موجود ہے، لیکن اور انبیاء کو جو نشانیاں دی گئی ان کو زیادہ سے زیادہ بصارت کو کھولنے والی ہے، اور یہ اس لیے کھلی نشانیاں تھیں جو بصارت کو کھولنے والی ہے، اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کو مانا نہیں، انہوں نے کہا کہ کھلا جادو ہے۔ وجحدوا بہا، انہوں نے اس کو واستيقنت انفسهم، ان کے نفس یقین کر چکے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے، کہ جادو کی بھی ایک حد ہوا کرتی ہے، یعنی یہ یقیناً یہ جادو نہیں ہو سکتا۔ ان کے دل کے اس یقین کے بعد بھی انہوں نے ظلم سے، ولواً، زیادتی سے انہوں نے انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کر کے، اس رکوع کا اختتام، اس واقعے کا اختتام عمل میں آتا ہے فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ تو اب دیکھیے کہ ان مفسدین کا انجام کیسے ہوا، ان کا انجام کیسے ہوا، اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ اسی سورہ کے بعد جو سورہ آنے والا ہے، سورہ قصص میں اس کی تفصیل آئے گی، کیسے انجام ہوا ان کا، اور بھی مقامات پر اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ تو اب یہاں ایک اہم بات، مفسد آپ کئی مرتبہ اردو میں بھی یہ لفظ جو عربی کا استعمال ہوتا ہے فسادی، اس کو کہتے ہیں جو مار توڑ کرتا ہے، کسی کی زمین کھینچ لیا، کسی کی فلاں پیسے کھینچ لیا، کسی کو مار دیا، یعنی کسی پہ وار کر دیا، اس کو فسادی کہتے ہیں نا، فساد مچانے والے اسی کو کہتے ہیں نا۔ لیکن یاد رکھیے بظاہر یعنی مطلب ہے کہ یہاں پر کوئی یعنی فرعون ایسا نہیں کہ فرعون تمام کے تمام فرعونی اس قسم کا فساد کرتے تھے، ہاں فرعون اس قسم کا ظاہری فساد بھی کرتا تھا، باطنی فساد بھی کرتا تھا۔ فرعون کے خاص مصاحبین ظاہری فساد بھی کیا کرتے تھے، باطنی فساد کیا کرتے تھے، لیکن تمام کے تمام قبطی تو ظاہری طور پر ایسی فساد نہیں کرتے تھے، لیکن سب کو فسادی کہا جا رہا ہے۔ تو یاد رکھیے ایک فساد ہوتا ہے ظاہری، مار توڑ وغیرہ جو فساد، ایک فساد ہوتا ہے اعتقاد کا، عقیدے کا فساد ظاہری فساد سے کہیں خطرناک ہے۔ فساد کوئی بھی فساد فسادی ہے، جو بھی فساد ہوگا ناحق فساد ہے، لیکن کیوں ظاہری فساد منٹوں میں ختم ہو جاتا ہے، گھنٹوں میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن عقیدے کا فساد مرتے دم تک رہتا ہے کہ جو اس کی عاقبت کو تباہ کر دیتا ہے، اس کی قبر کو تباہ کر دیتا ہے، حشر کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس لیے یہاں پر خصوصیت سے یہ بتایا گیا کہ عام ظاہری فساد سے بڑھ کر یہ جو عقیدے کا فساد ہوا کرتا ہے وہ انتہائی تباہ کن ہوا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام کے منکرین کو کیا قرار دیا؟ مفسد، فسادی تو آپ کہتے ہیں، لیکن سب سے بڑا فسادی کون ہے؟ بد عقیدہ۔ یہی پتہ چلا کہ جو جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، جو عقیدہ صحیحہ کے خلاف ہے، تو وہ سب سے بڑا فسادی ہے۔ فانظر، آپ دیکھیے کیف کان عاقبۃ المفسدین، یہ فسادیوں کا، ان فساد مچانے والوں کا یعنی کیسے انجام ہوا۔ غرض کے اس جیسے اس واقعے میں بے شمار عبرت نصیحتیں ہیں، اور ایک واقعہ انشاءاللہ تعالی آنے والا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام، اور یہ جو واقعہ جو آنے والا ہے اس سے پہلے قرآن کریم میں بہت سے ایسے اس کے پہلو کا طرف ذکر اشارہ بھی نہیں کیا گیا۔ انشاءاللہ آئندہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات کو ہم اسی سورہ نمل میں ہم پڑھیں گے۔ کہ آخر میں دعا کرتا ہے اللہ ہمیں قرآن کریم کی آیات کو سمجھنے اور قرآن کریم کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری عبادت میں خشوع خضوع اخلاص عطا فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت ہمارے قلب میں پیدا فرما، صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبہ اور اصرار استقامت ہمیں پیدا فرما، اور ہمیں ایک اخلاص مقال کی توفیق عطا فرما، شاعر اسلامی کی حفاظت فرما، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔